السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ ایک کعبہ انسانوں کا نیچے ہے اور اسی کے اوپر عرش پہ ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو سب آسمانوں پہ انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، سب آسمانوں پہ۔ تو وہ بیت المعمور پہ جب گئے تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، اور انہوں نے میرے آقا مدینے والے کا استقبال کیا۔ تو جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے مدینے والے کے جد امجد تھے، دادا پردادا، ان کے دادا پردادا بڑوں میں سے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، جتنا بڑا کوئی فرد ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں بعض اوقات اتنی آتی ہیں، اور جتنا بڑا منصب اور عہدہ ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم ہستی اور ان پہ آزمائشیں بھی اتنی آئیں اور بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ہر آزمائش کو اللہ کا حکم اور رب کی رضا سمجھ کے ایسا کر دیا اور اتنا اچھے انداز سے اس آزمائش اور امتحان سے نکلے کہ خود وہ آزمائش امتحان مخلوق خدا کے لیے ایک نشانی بن گئے، اور قیامت تک کے لیے وہ شاعر اللہ کی نشانیاں، وہ اتنی عظیم چیزیں بن گئیں۔ حضرت ہاجرہ بیٹے کے لیے جہاں دوڑی ہیں وہ صفا مروہ ہے، ایک طرف صفا کا پہاڑ، دوسرا مروہ کا پہاڑ، اس جگہ کے دوڑنے کو لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ بنیاد بھی نسبت ابراہیمی کی وجہ سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے تھے، اور باپ کھڑے ہو کے، والد کھڑے ہو کے پتھروں کو جوڑتے تھے، بیٹا پتھر دیتا تھا، اور رب کا نظام دیکھیں، اللہ نے ایک پتھر دیا تھا جو خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا، اس کے اوپر دوسرے اور سٹینڈ بنانا اور کچھ اور چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور آج بھی وہی پتھر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، آج بھی وہی پتھر موجود ہے، اور وہ جبل کعبہ ہے سامنے، جبل کعبہ جہاں سے وہ پتھر اٹھائے گئے تھے اس کا نام جبل کعبہ ہے۔ اور وہ قربانی، اگلی قربانی نسبت ابراہیمی کی وجہ سے، وہ زمزم کی قربانی ہے، اور قربانی کے بعد زمزم کی نعمت کا ملنا ہے۔ نسبت ابراہیمی سے کعبے کا ملنا، نسبت ابراہیمی سے مقام ابراہیم کا ملنا، اور نسبت ابراہیمی سے زمزم کا ملنا۔ کہ آپ کا کام ایڑیاں رگڑنا ہے، ہاں ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے، کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملا، اس چھوٹے سے لفظ کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملے گا، نہ ملا ہے۔ ہر زمزم کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی، چاہے وہ تھوڑی یا زیادہ، یعنی قربانی، محنت کرنی پڑے گی، قربانی اور محنت کرنی پڑے گی۔ تیرا کام ایڑیاں رگڑنا۔ جبریل آئے، انہوں نے پر مارا، اور اللہ کے امر سے پتھر کے اندر سے چشمہ نکلا، اور وہ چشمہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ چشمہ اللہ کے دو ناموں سے نکل رہا، ایک نام حمید ہے، ایک نام مجید ہے، اور یہ درود ابراہیمی میں موجود ہے۔ دو چشمے ہیں، ایک منٹ میں 43,000 لیٹر پانی نکلتا ہے، 43 ایک منٹ میں زمزم کے کنویں میں۔ آج تک اس میں کائی، پھپھوند، کیڑے نہیں پڑے، آج تک۔
وہ جیسے پہلے دن سے شفاف اور صاف تھا ویسے پہلے دن سے، اور جتنا پانی کھینچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پانی اور نکل آتا ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ پانی کا ایک زور ہے کہ پانی باہر نکل آتا ہے، پانی اپنے توازن پہ رہتا ہے، پھر نکالو پھر اور نکل آتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جمع ہو کے سیرت ابراہیمی بنی، اور سیرت ابراہیمی جمع ہو کے ایک نعمت بنی، وہ درود ابراہیمی بنا۔ میں نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو مختصر کیا ہے۔ فلسطین سے بچے کو لے کے نکلے ہیں، 3 راتوں کا سفر کیا ہے، اور مینا کی وادی پہ آئے ہیں، اور بچے کو کہا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ، ایک روایت میں 6-7 سال، اس میں 8-9 سال، بس اس سے زیادہ نہیں، کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن اتارنی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی اب دیر نہ کریں، اب دیر نہ کریں، بس آپ اس عمل کو کر گزریں، بس اتنا ہے، یہ میری قمیض اتار لیں اور یہ میری اماں کو دے دینا، بڑی چاہ سے پالا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے کی 70-80 سال کے بعد بچہ ہوا ہے، اماں کو دے دیجئے گا، اور اماں اس کو دیکھ کے اپنا غم بہلا لے گی، اماں روئے گی، اور ابا جی ایک درخواست ہے، میرا چہرہ اپنے چہرے کی طرف نہ کیجئے گا، کہیں آنکھوں سے آنکھیں ملیں اور محبتیں جاگ اٹھیں اور رب کا حکم ٹل جائے، مجھے اوندا کر دیجئے، اور دیکھیں میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت کرے میں تڑپوں اور اللہ کا امر نہ چوک جائے۔ کیا بچہ تھا اور کیا باپ تھا، ایک ہے طبیعت اور ایک ہے شریعت۔ اب طبیعت ساری ختم ہو رہی ہے اور شریعت غالب آ رہی ہے۔ ہم نے اگر 1 مہینہ اپنی طبیعت کو نہ چھوڑا تو انہوں نے تو زندگی میں سب کچھ یہی چھوڑ دیا تھا، کہ میری تسبیح خانے میں آتے ہوئے بھی میں اپنے مزاج سے چلا، اور تسبیح خانے میں بھی آ کے اپنی طبیعت سے چلا، اور ایک طرف یہ قربانی کے انداز دیکھیں کہ میرا سر نیچے کر دیں، کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرائیں، اور یہ میری قمیض میری اماں کو دے دیں، وہ نشانی ہوگی۔ اور ابا جی اپنے حکم میں اللہ نے جو دی ہے اس میں اب دیر نہ کیجیے گا۔ اور باپ نے بیٹے کو لٹایا ہے، اور چشم فلک دیکھا، فرشتوں میں کوہرام ہے عرش پہ، اور گھٹنا اس کے اوپر رکھا اور اس کے بالوں سے پکڑا اور ایسے عرش پہ دیکھا، مولا اگر تو اس حال پہ راضی ہے تو ابراہیم بھی راضی ہے، اور دیکھا اور چھری چلا دی، بس، اور چھری کو تیز کیا اور چھری گردن پہ چلا دی، خون کا ایک فوارہ اٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اسماعیل یہاں کھڑے ہیں، کیوں؟ اس قربانی کی پشت سے محمد نے آنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، سارے اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل آئے ہیں، بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کو میرے رب نے محفوظ رکھا ہے ایک عظیم ہستی کو لانے کے لیے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نسبت کو محفوظ رکھا ہے، حسب کو محفوظ رکھا، نسب کو ان کی پشت سے چلا۔ خون کا جب فوارہ اٹھا تو یقینی بات تھی، دیکھا تو وہاں تو بیٹا نہیں ہے، اور بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اور مینڈا موجود ہے، اور وہ ذبح ہو گیا۔ اب کہیں گے یہ کام کیسے؟ خود میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، آج تک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، اور میں بھی خون سے رنگین تھا۔ میں ایک ٹائم چلتا تھا فورٹ آباد سے سعدآباد، میں نے حاصل پور سے بیٹھنا تھا اس ٹائم پہ، وہ رات کے تقریباً 12:30 بجے پہنچنا تھا، اور میں نے آگے احمد پور شرقیہ اترنا تھا۔ دوست احباب چھوڑنے آئے، اس بس میں میں گیا تو مجھے انہوں نے سیٹ مل گئی، میں بیٹھ گیا، ڈم لائٹیں چل رہی تھی اور بہت سموتھ بس چل رہی تھی، اس میں میوزک موسیقی چل رہی تھی، میری 3 تسبیحات رہتی تھی، مجھے یاد ہے میں اس وقت استغفار کی تسبیح کر رہا تھا، شاید میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے، میں نے تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، میں اس وقت استغفار کی تسبیح کر رہا تھا، میں نے کہا تسبیحات پوری ہو جائیں، مجھے کچھ احساس ہوا، اس کے بعد پتہ نہیں ہے، میں نے دیکھا تو میں
بس کے باہر کھڑا تھا، بس الٹ چکی تھی، کوہرام مچا ہوا تھا، موسیقی ویسے چل رہی تھی، لائٹیں جو ڈم لائٹیں ہیں ہلکی سی وہ چل رہی تھیں، اور آگے بعض لائٹیں ہوتی ہیں جو جلتی بجھتی ہیں وہ چل رہی تھیں، اور میں واحد آدمی تھا جو باہر کھڑا تھا۔ میں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، میرا یہ حصہ سارا خون سے بھرا ہوا تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا وہ خون نہیں تھا، وہ کوئی کیچپ کی بوتل تھی، کہاں سے ٹوٹی، کیسے لگی، مجھے کس نے باہر بٹھایا، واللہ مجھے کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اور پھر اس کے بعد احساس ہوا میں تو اکیلا باہر موجود ہوں اور باقی تو سارے اندر ہیں۔ پھر لوگوں کو نکالا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس میں پل بھر میں اٹھا کے طارق کو بس کے باہر نکال کے کھڑا کر دیا، کوئی خراش نہیں آئی سوائے میرا لباس خراب ہوا کیچپ سے جو دھل گیا۔ وہی رب ہے۔ چھری چلائی امر سمجھ کے اور ایک پیغام دیا، سن لینا ذرا غور سے، کہ قیامت تک آنے والوں، میں قربانی مانگتا ہوں لیتا نہیں ہوں، میں قربانی مانگتا ہوں لیتا نہیں ہوں، اور جو شخص قیامت تک اس درود کو پڑھتا رہے گا وہ ساری ابراہیم کی قربانیاں اور ابراہیم کی قربانیوں کے اوپر ملنے والا اجر، ہر قربانی پہ اجر، رب کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میری امر کی خاطر اس نے اپنے اس بیٹے پہ چھری چلائی جس کو 80 سال مانگتے 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 70 سال 80 سال، بعض روایت میں 90 سال کے بعد ملا، مانگتے مانگتے اس پہ اس وقت رب کی رحمت کتنی آئی ہوگی، اور کتنی یہ خوشی تو ہے کہ ہر حاجی کے لیے قربانی لازم کرا دی کہ حج پہ جاؤ تو قربانی بھی کرو، یہ اس خوشی پہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو وہ رحمتیں ملیں گی سب سے پہلے جو قربانی پہ ملی تھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ برکتیں اللہ کی مددیں ملیں گی جو 7 کنکریاں مار کے شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ بہکایا، پتہ ہے ابا کہاں لے جا رہا، چھری پھیرے گا، پھر آگے آ کے بہکایا، وسوسے ڈالے، پھر تیسری جگہ، 3 جگہیں آ کے وسوسے ڈالے، اور تینوں جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری شیطان کو، ان کنکریوں کی جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، گھنٹوں دعائیں مانگنے والے موجود ہیں، اور وہاں حکم ہے کہ وہاں کنکریاں مار کے ایک طرف کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا پہ سورت درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ برکت بھی مل جائے گی، وہ قبولیت بھی مل جائے گی، اور وہ خیر بھی درود ابراہیمی میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ ہر مجاہدے پہ رحمت اترتی ہے، ہر قربانی پہ اللہ کی محبت اور مغفرت اترتی ہے، یاد رکھیں ہر قربانی پہ، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ رحمت اور مغفرت بے بہا مل جاتی ہے۔ اور اگلا وعدہ اور اگلی برکت، کعبہ کو محور بنا دیا، اور جب کہہ دیا کہ ربنا تقبل منا، مولا بس تو قبول کر لیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کعبے جیسی عمارت، کعبے جیسی نعمت بنا کے بھی ڈرنا کہ مولا تیری مہربانی ہے بس قبول ہی کر لے۔ اور ہم اگر تسبیح خانے میں کسی نسبت، کسی خدمت، کسی عبادت کی نسبت میں اللہ نے جوڑا ہے تو خدمت عبادت کر کے اترائیں نہیں بلکہ ڈر جائیں کہ ربنا تقبل منا، بس قبول فرما لے، جو اگر قبول ہو گیا تو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، مولا اگر قبول ہو جائے بس میرے لیے سعادت ہے، ورنہ میں نہیں ہوں گا تو کرنے والے اور کئی آ جائیں گے، اور کئی آ جائیں گے، قبول کر لے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو تعمیر کعبہ کی برکات حاصل ہوں گی، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو کعبہ کے گرد جو طواف ہو رہا ہوگا ہوا اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہوں گی، اور کعبہ میں سب سے زیادہ ثواب 120 نیکیاں ہیں، اس میں کعبہ کو دیکھنے والے کو بھی ثواب ہے، سب سے زیادہ ثواب طواف کرنے والوں کو ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اس طواف کا یہاں بیٹھے ثواب مل رہا ہے، یہاں بیٹھے دنیا کے کسی کونے میں ثواب پا رہا درود ابراہیمی، دنیا کے کسی کونے میں درود ابراہیمی کا ثواب، درود ابراہیمی میں وہ ثواب پا رہا، قربانی کا ثواب، کنکریاں مارنے کا ثواب، طواف کا ثواب، طواف کا ثواب، اور زمزم کی جو برکات کے چشمہ ہے، اور زمزم نے جتنے لوگوں کو سیراب کیا اور کرے گا، جتنے لوگوں کو زمزم نے سیراب کیا، اور زمزم سے جتنے لوگ قیامت تک پیاسے
پیاس بجھائیں گے، یہ نسبت ابراہیمی سے زمزم ملا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو یہ بھی ثواب ملتا جائے گا۔ ہر وہ درود سن لیجئے گا جو حدیث سے ثابت ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لیکن درود ابراہیمی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ درود ابراہیمی اس لیے اس کا انتخاب خود نماز کے اندر کیا گیا ہے، التحیات نماز کے اندر ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ جو لفظ ہے نا درود ابراہیمی میں، ایک حمید ہے ایک مجید ہے، یا حمید و یا مجید۔ جو بندہ ان لفظوں کو صرف ایک تسبیح اس انداز سے پڑھے، کس انداز سے؟ اب انداز میں دہرا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب حمید مجید پہنچے تو پھر اس کو ایک تسبیح پڑھے اور دھیان سے، پھر آگے درود شروع کریں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، یعنی درود ابراہیم میں حمید اور مجید دو دفعہ آتے ہیں نا، دو دفعہ آتے ہیں، اس کو پھر ایک تسبیح پڑھے، ایک دفعہ درود پڑھے، پھر سن لیجئے اور ان دو لفظوں کی تسبیح کرے، پھر اگلا درود کا دوسرا حصہ شروع کرے تو ان دو اللہ کے مبارک ناموں کی تسبیح کرے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ دو مبارک ناموں کی تسبیح کرے۔ جو بندہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھے صبح شام اور ہر حمید مجید پہ ایک تسبیح یا 100 دانوں والی کرے، اللہ جل شانہ اس دن اس کی وہ مرادیں پوری کریں گے جو شاید عالم میں کسی کی پوری نہ ہوئی ہوں، بظاہر اس کو نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اور درود ابراہیمی میں سب سے بڑی حفاظت، میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے چلے کیے، کروانے والے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بعضوں کا کتابوں سے دیکھ کے اجازت دے دیتے ہیں، کرو ہم تمہاری نگرانی کریں گے، بنیادی طور پہ وہ نگرانی نہیں ہوتی، تجربہ کر رہے ہوتے ہیں اسی بندے پہ، بعض اوقات اسی بندے پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، ہو گیا الٹا پڑ گیا تو اسی پہ پڑ گیا، ہمارا کیا۔ یہ کیس میرے پاس بے شمار آتے ہیں اور بہت آتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہ جی حمزاد کا عمل ہے، حمزاد تیرے تابع ہو جائے گا اور میں تیری نگرانی کروں گا، اس طرح کر، ایک بڑا چراغ جلا، پھر اس کی بتی ہوگی، پھر تیرا سایہ ہوگا، اس سائے کو دیکھ کے یہ کر، پھر کچھ عرصے کے بعد خود سایہ بولے گا جی آقا کیا حکم ہے، پھر اللہ دین کا چراغ ہوگا، پھر تو یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ مشقت میں لگا رہا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے گھر میں حادثات ہونا شروع ہوئے، پریشانیاں شروع ہو گئیں اور معاشی نظام ختم، گھر، رزق، صحت، برکت، خیر، ہر چیز اس بیچارے سے دور ہونا شروع ہو گئی اور مسائل، مشکلات قریب، حالات بہت زیادہ بدترین ہو گئے۔ آخرکار اس نے عمل چھوڑ دیا اور وہ چھوڑنا اور زیادہ نقصان دہ بن گیا۔ اب ادھر ادھر بھاگ کے جو باقی گھر کا سرمایہ بچا تھا وہ بھی میں نے لے لیا کہ تیرا یہ توڑ کرتے ہیں تو یوں ہو جائے گا، تو یہ کرتے ہیں وہ ہو جائے گا، اور گھر کا رہا سا جو روٹی بچی تھی گھری، وہ روٹی بھی گئی۔ میرے پاس آئے، ایسے بتائے کہ جی میرے اوپر جادو ہے، اس طرح ہے۔ اور میں کوئی کامل تو نہیں ہوں، میں نے کہا مجھے احساس یہ ہے کہ تیرے اوپر نہ جادو ہے نہ جنات ہیں، کوئی عمل کی رجعت ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو تیرے اوپر اس کا اثر ہے، اور اس عمل کے جو موکلات ہیں وہ تیرے ویری اور دشمن ہیں، کوئی تو نے عمل کیا؟ پھر وہ بولا، اس نے کہا جی میں نے یہ عمل کیا۔ میں نے کہا کہ میری زندگی کے مشاہدات میں میرے شیخ نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے بے شمار لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے، جن کو کسی عمل کی رجت ہو اور عمل ان پہ جسے کہتے ہیں الٹا پڑ گیا ہو، وہ پھر وہ سارے عمل چھوڑ کے سوائے فرائض کے اور واجبات کے، فرض اور واجب، پھر ان سے سب عمل چھڑوا دیے جاتے ہیں، کیونکہ فرض اور واجب یہ چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو لازم ہے، فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ، ان کو باقی اس کے علاوہ سب کو چھڑوا دیا جاتا ہے، فرائض نہیں چھڑوائے جاتے، واجب نہیں چھڑوائے جاتے، اور سنت مؤکدہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ سارا دن وہ درود ابراہیمی پڑھے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں درود ابراہیمی پڑھے۔ میں نے اس کو یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھو بہت جگہ تھک ہار کے پھر آ کے آ گئے ہو، اب میری مان کے چلو جیسے کہوں اور درود ابراہیمی پڑھو۔
اور اس نے درود ابراہیمی پڑھا، اور میں نے کہا خوب گھوٹا لگاؤ اور دل جان سے دن رات اور حد سے زیادہ اس کو پڑھا۔ وہ درود ابراہیمی پڑھتا گیا اور اس کے حالات سنورتے گئے۔ پورا 1.5 سال میں نے اس کو درود ابراہیمی پڑھوایا۔ کیس اتنا خطرناک تھا آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت خطرناک کیس تھا، اور اللہ کے فضل سے درود ابراہیمی پڑھتے اس کے حالات اتنے بہترین ہیں اس وقت۔ رب نے رزق، وسعت، برکت، صحت، خیر، عافیت اور غیبی نظام، لیکن میں نے کہا کہ ایک وقت لگے گا یہ جب ٹوٹے گا۔ اس کی مثال یہ دی، میری طرف دیکھیے گا، وہ یہ دی کہ ایک طرف 5 کلو ہے اور دوسری طرف 2 کلو ہے۔ 2 کلو ہے تو صحیح، لیکن 5 کلو اس کو مانتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، 2 کلو وزن تو ہے، لیکن 5 کلو کہتے تیری کیا حیثیت ہے؟ اچھا 5 کلو، 2 کلو کو ہم نے 3 کلو کر دیا، پھر بھی 5 کلو نہیں مانتا۔ 3 سے 4 کلو کر دیا، پھر بھی 5 کلو نہیں مانتا۔ 4 سے جب 5 پہ آئے ہیں، پھر 5 کلو ہلا ہے اور پھر برابر ہوا ہے۔ اب بھی برابر ہے، اب یہاں 5.5 ہوگا تو یہ جا کے جھکے گا۔ بعض اوقات ہمارے وظائف تسبیحات ایسے ہی ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم مطلوبہ توجہ، مطلوبہ دھیان، مطلوبہ مقدار اور مطلوبہ ہمت اور محنت نہیں کر رہے، وہ آدھا کام ہو جاتا ہے اور اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ وہ مطلوبہ مقدار جو ہے وہ ہم نہیں دیتے یا مطلوبہ اوقات نہیں دیتے، اور جلدی میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہو جائے، اور جلدی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عمل ادھورا چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور بعض اوقات ادھورے عمل کے چھوڑنے میں وہی کیفیت ہوتی جو اس فرد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک صاحب 71 کی جنگ میں تھے، کہنے لگے ہم بنگلہ دیش میں تھے اور ہمارے اوپر گولیاں چل رہی تھیں۔ میں اس وقت اپنی وردی، جتنے میرے تھے وردی میں سپاہی، میں ان سب کا بڑا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ بس کچھ نہ کرو، اب درود ابراہیمی پڑھو، اور درود ابراہیمی پڑھا اور بہت توجہ سے پڑھا۔ کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ گولیاں دائیں بائیں سے گزر رہی ہیں، لیکن ہمارے ایک کسی فرد کو گولی نے نہیں چھوا کہ ہمارے ساتھ درود ابراہیمی کی طاقت تھے۔ اگلا واقعہ سنیے۔ اچھا وہ جن کے اوپر رجت کا عمل تھا، وہ تو میں نے بتایا درود ابراہیمی پڑھا انہوں نے، 1 سال سے زیادہ، 1.25 سال، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ اگلا واقعہ، ہمیشہ کوئی بھی صرف جو بھی جن جو ہے شیطانی جن، وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا۔ صالحین پڑھتے ہیں، انسان بھی، جنات بھی، نیک جنات پڑھیں گے، پڑھتے ہیں، لیکن بد جنات، جیسے میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر بیری کے درخت پہ جنات کا قیام لازم ہے، ہر بیری کے درخت پہ، لیکن ہمیشہ نیک جنات رہیں گے۔ سدرا بیری کا درخت ہے، ہمیشہ نیک جنات رہیں گے، بدکار جنات نہیں رہیں گے۔ اسی طرح درود ابراہیمی کبھی بھی شریر جنات نہیں پڑھ سکیں گے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، میں کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں نا تو اب تو میرا وظیفوں سے یقین ختم ہو گیا ہے، میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں اور بے دین نہ ہو جاؤں، مجھے بچا لیں اور مجھے کوئی وظیفہ نہ دیں۔ میں نے سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں اور آپ تو ہو جاتا ہے، اس کا یقین تھا، پتہ نہیں۔ اچھا میں نے کہا میں کوئی وظیفہ نہیں دوں گا، درود پاک صرف پڑھ لیا کرو ابراہیمی، کھلا بس، کوئی وظیفہ نہیں دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، وہ جن مجھے نظر آتے تھے میرے سامنے آ کے خود درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اس سے کہہ دو جب وہ طارق نے تمہیں بتایا، انہوں نے کہا ہم بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس سے کہو اس کا کوئی اور حل کرے، یہ ہمیں آتا ہے۔ میں نے کہا بھی اگر درود ابراہیمی انہیں آتا ہے تو کہانی کوئی اور ہے، پھر کوئی کہانی اور ہے۔ اگر انہیں درود ابراہیمی آتا ہے اور واقعی تو کہہ رہے کہ وہ درود ابراہیمی تیرے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، پھر داستان کوئی اور ہے۔ وہ شریر جنات، خبیث جنات، بدکار جنات، کالے اور چوڑے جنات نہیں ہیں، ان کی پیچھے ہسٹری کوئی اور ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا طریقہ ہی میں تو بتاتا ہوں، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو، وہ آ جائیں گے۔ کہہ رہے جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں سامنے آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے درود ابراہیمی پڑھو، میں نے کہا اس کا پڑھو 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 پڑھو، اتنا پڑھو، وہ خود بولیں گے۔ اور جب یہ کہیں نا کہ تم جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، ان سے کہنا ہم سے جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں۔ طارق نے یہ بات کہی تھی، حکیم طارق نے، کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں، آپ معاف کر دیں۔
ہم اس کا ازالہ کریں گے. وہ بولیں گے تو ہمیں بتائیں گے، کیونکہ وہ صالحین ہیں، وہ بدکار نہیں ہیں، خبیث نہیں ہیں، شریر نہیں ہیں، وہ نیک ہیں. میرے پاس آئے، انہیں کہ جی وہ خود ساتھ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خود طارق سے بات کریں گے، تم تو نہیں کرتے. میں نے کہا جن تو میرے تابع ہے ہی نہیں، نہ میں نے کوئی دعوے کیے ہیں. اس نے کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں گا، وہ آ جائیں گے، پھر حکیم طارق سے بات کریں گے. انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد اس کی آواز، اس کی کیفیات بدل گئی. میں نے محسوس کیا، میں نے ان سے سلام کیا، کوئی احوال پوچھے تو میں نے کہا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو آپ مہربانی کریں، میں ان کی طرف سے منت بھی کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں. کہنے لگے نہیں، ہمیں تو آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ اشتیاق تھا، ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے یہ اعمال تسبیحات میں موسیقی کے نام پہ خلل ڈالتے ہیں. ان کے موبائل کی موسیقی، ان کے گھر میں موسیقی، ان کی ٹی وی کی موسیقی، ان کے گھر میں مجھے ہم خلل ڈالتے ہیں. اور گھر میں گندگی ہے، صفائی نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایسے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا تو آپ ہی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہ تو بیچارے ایسے معذور ہیں، ان کو میں سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی جگہ کیا چھوڑیں، باپ دادا کا گھر کون چھوڑتے ہیں؟ ہمارا باپ دادا کا گھر ہے، یہ تو ابھی کے مکین ہیں، ہماری تو اللہ نے عمریں زیادہ رکھی ہیں، ہمارے باپ دادا کے گھر ہیں، ہم کیسے چھوڑیں؟ تو ان کو آپ ہی کہہ دیں، یہ آپ کی مانتے ہیں، آپ کہہ دیں. اور یہ وہاں گندگی، غلاظت اور موسیقی، اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا جی میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور میں نے کہا کوئی چیز آپ کو مطلوب ہو تو میں ان کو عرض کر دیتا ہوں. کہنے لگے بس اگر یہ ہمیں ہمارا پیار چاہتے ہیں اور ہم ان کی ہر معاملے میں مدد کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں. اچھا ایک چیز وضاحت کر دوں، وہ جن میرے کتابے تو تھا ہی نہیں، نہ میں نے اس کو کسی اپنے عمل سے مسخر کیا. دیکھو میں آپ کو واضح باتیں کر رہا ہوں. نہ میں نے کوئی اپنی طاقت سے اس جن کو بلایا. وہ تو درود ابراہیمی اس کو میں نے بتایا، مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی چوڑے خبیث جنات نہیں. اس نے درود ابراہیمی پڑھا، اس نے کہا مجھے ہمیں ساتھ لے چلو. وہ آ گیا، اس کے اوپر جن کی کیفیت ہوئی، جن اور اس کے اندر آیا. اب وہ مجھ سے بات کر رہا، وہ مجھ سے بات کر. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی کیوں بتایا؟ اور یہ میں نے جان بوجھ کے پوچھا کہ اس سے اگلواؤں کہ کیا اس کے پاس کوئی درود ابراہیمی کی کوئی برکات، خواص. آپ نے درود ابراہیمی ہی کیوں ان کو کہا؟ اور وظائف تسبیحات میں کہنے لگے سارے وظائف تسبیحات کریں، لیکن درود ابراہیمی کی جو نسبتیں ہیں 7 سمندر کے نیچے سے ہیں اور 7 آسمانوں کے اوپر سے ہیں، اور یہ تاثیر کسی درود میں نہیں ہے. پھر اگلی بات کہی، ہماری جنات زمینوں کے نیچے بھی ذات زمینوں کے نیچے رہتے ہیں. جب کوئی بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اور پوری دنیا میں کوئی جن درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کروڑوں پڑھتا ہے، انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے، اسے سارے کروڑوں پڑھنے کا ثواب اسی وقت مل جاتا ہے. اور ہمیں درود ابراہیمی ہماری غذا ہے، خوشبو ہماری غذا ہے، دودھ ہماری غذا ہے. اور غذائیں بتائیں تو درود ابراہیمی ہماری غذا ہے. جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے، ہمیں اس پہ ترس آتا ہے اس وقت جب کوئی اس پہ ظلم کرتا ہے، انسان یا جن، پھر اس کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. تو انہیں کہیں یہ ان کے گھر کے مسائل، جھگڑے، الجھنیں، بیماریاں تھیں، تکلیفیں تھیں، مشکلات تھے، ناکامیاں، پریشانیاں، اولاد کے مسائل، بے اولادی، جو ان کے خاندانی، یعنی سب مسائل کے لیے ان سے کہیں یہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں. اور درود ابراہیمی کے کثرت کے پڑھنے سے ہم ان کے گھر کو پریشان ان کو کرنا چھوڑ دیں گے. یہ پریشان، ان پہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جنات نہیں. اللہ کے گھر میں یہ اتنے لے آئے عامل اور ہم سب کو دیکھ کے ہنستے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں تماشا. کہنے لگے جس دن یہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے ہم نے کہا ہاں اب کوئی حل نکل آئے گا. اور حل نکل آیا کہ آپ نے انہیں اعمال کی طرف جوڑا اور یہ کہا کہ نہیں، ان حضرات کو تکلیف پہنچ رہی، اور واقعی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے اعمال میں یہ خلل ڈالتے ہیں، تسبیحات میں خلل ڈالتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں. میری نانی اماں کا مجھے واقعہ یاد آیا. اس کمرے میں، وہ کمرہ اب ٹوٹ گیا، اس کمرے میں جاتا تھا تو کہتے تھے پتر، بچے ہوتے تھے نا، کہہ لیں وہاں جا کے گیس نہ نکالنا، ریا خارج نہ کرنا. بچے ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے ہم،
بس جاؤ اور آ جاؤ. ہم کہتے تھے نانی اماں پتہ نہیں کیا کہتی ہیں. وہ مکان ساتھ بک رہا تھا. اس کی دیوار توڑی, وہ بھی شامل کر لیا. جیسے ساتھ مکان بکتا تھا وہ شامل کر لیا. اب اس مکان میں پہلے ہوتے تھے گھروں کے اندر کمروں میں, اب بھی دیہاتوں میں شیڈ ہوتے ہیں جس میں برتن لگا کے رکھتے ہیں, سفیل کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, انگیٹھی یا کیا کہتے ہیں, پرانا نام بتائیں مجھے. سفیل, چلو جو بھی ہے, ایسے ٹائل لگا کے نا کمروں میں ہوتی تھی, اب بھی گاؤں میں دیہاتوں میں ہے. اس پہ برتن لگا کے رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے. تو نانی اماں فرماتی تھی کہ اس سفیل سے برتن گرا نیچے, ٹھا ہوا, اور جیسے نا تانبے کا برتن, پیتل کا برتن گرے اور گرنے کے بعد اس کی آواز تھوڑی آتے 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 پھر آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے, ایسے گرا. ہم دیکھ رہے ہیں برتن گرا, وہ دوسرا گرا, تیسرا گرا, چوتھا گرا, پانچواں گرا, ٹھا. انہیں کہا یہ برتن ٹوٹ گیا. دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں, برتن تو ویسے لگے ہوئے. پھر کہنے لگے بعض اوقات میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی اور نماز پڑھتے پڑھتے نا مجھے اٹھا کے نیچے گرا دیتے تھے. اس طرح کی چیزیں تھیں. ہم نے پتہ کیا, پتہ چلا جو پہلو نے بیچا اسی وجہ سے بیچا, میں بتایا نہیں تھا. ان کی زندگی انہوں نے اجیرن کی ہوئی تھی, پہلو نے بھی اس وجہ سے بیچا تھا. اب کیا کریں. میری نانی اماں کے ایک مجھے یاد ہیں, ایک بابا جی ہوتے تھے, نانی اماں کے مرشد تھے. کوئی چیز ہدیہ وغیرہ میں دینے جاتا تھا, جندن شاہ صاحب, وہ ان کو لے آئے, بڑے اللہ والے, خدا رسیدہ. مجھے اب یاد آتا ہے کہ پیر تو وہ ہوتے تھے, تو وہ ایک گاؤں میں ایک بندے کے گھر پیر آیا. وہ بندہ جو ہے گیا ہوا تھا, نہیں شادی ہو کے آئی نا, تو اس نے کہا دیکھ بات سن, میرا پیر آتا ہے گھر میں 2 ہفتے 3 ہفتے رہتا ہے, پھر پیر کے مرید بھی ہوتے ہیں, تو نے کسی سے نہ پردہ کرنا ہے, بس تو ان کی لونڈی ہے, غلام ہے. اس نے کہا دیکھ یہ مناسب نہیں. وہ کوئی مائی کچھ اللہ والا علم رکھتی تھی. اس نے کہا نہیں ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا تو ابھی طلاق دیتا ہے, کوئی دیہاتی آدمی بیچارہ جاہل ہے. وہ گھاس لینے گیا ہوا تھا, کوئی پیر صاحب آ گئے. اس نے کہا مرحبا پیر صاحب. تو انہوں نے کہا وہ کہاں گیا. اس نے کہا جی بس میں نے آپ کو تلاش کرنا تھا کہ وہ جو ہے پاگل ہو گیا ہے, اور جو اس کے سامنے آئے اس کو یہ رنگین جو ڈنڈا پڑا ہے نا, یہ اٹھا کے سر پہ مارتا ہے, زخمی کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. بس بہت پریشانی ہے. آپ آئے ہیں تو آپ آئیں, میں آپ کا انتظام کرتی ہوں اٹھنے بیٹھنے کا. اسے خوف ہوا کہ اگر میں آیا تو کہیں میرے اوپر نہ برس پے, پاگل ہو گیا. اس نے جو ذہنی پاگل پن کا اس کا نقشہ کھینچا نا, مائی نے بڑا زبردست نقشہ کھینچا. میں نے تو 2-3 الفاظ کہے, ادھر یہ نکلا ادھر شوہر آ گیا. اس نے کہا پیر صاحب آئے تھے. او پیر صاحب. کہنے لگے پیر صاحب کہتے ہیں یہ ڈنڈا مجھے دو, بڑا خوبصورت ڈنڈا ہے. پیر صاحب نے اچھا, اور ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگا. پیر نے آیا سمجھ گئے, چلو شکر ہے نیند تو کھل گئی. اس نے کہا پیر صاحب آئے تھے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا جی آپ تو میرے شوہر, یہ دیکھیں 4 پہیوں یہ نظام میں نے نکالا. پیر صاحب کو جلدی تھی اور یہ اسی طرف گئے ہیں, اور لیکن ایک ہے ان کی خواہش تھی, یہ خوبصورت جو ڈنڈا پڑا ہے نا, یہ رنگین ڈنڈے ہوتے ہیں نا, رنگین جس میں رنگ دیے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے رنگین پائے ہوتے ہیں 4 پائیوں کے ڈنڈا. انہوں نے کہا مولا, تو اس نے کہا یہ پڑا ہے. اس نے کہا وہ لے کے نا پیچھے بھاگا. میرا مرشد آیا, مرشد خالی چلا گیا میرے در سے, اور ایک او پیچھے بھاگا, او مرشد ڈنڈا. انہیں کہا گھوڑیاں اور بھگائیں. انہیں کہا آیا ڈنڈا لے کے. اب اور بھاگے, او مرشد سخی شہد جاؤ, او سرکار یہ ڈنڈا لیتے جاؤ میرا. اس کے بعد پیر نے منہ ہی نہ کیا, جان چھوٹ گئی. بھلا ہوا میری گھاگر ٹوٹی, میں تو پنیاں بھرن سے چھوٹی, میرے سر سے ٹلی بلا. تو کیا بات کر رہا تھا. تو نانی ماں کے وہ پیر صاحب آئے نا, بڑے درویش فقیر تھے. تو بابا جی تھے, مجھے یاد ہے ان کے پاس نسوار ہوتی تھی, ناک میں دیتے تھے. پہلے بوڑھے لوگ نا اس کو ناس کہتے تھے, ناس سے بند ہو جاتی تھی. ڈبیا ہوتی تھی, یوں کرتے تھے ڈبیا پہ ایسے والے ہاتھ مارتے تھے, ایسے ہاتھ مار کے نا پھر کھولے ایسے کر کے پھر کرتا تھا.
انہوں نے انہوں نے نا ایسے دیکھا، کہنے لگے بھلے مانسو، ان کا تکیہ کلام تھا بھلے مانسو، اور بھلے مانسو یہ تو نیک لوگ یہاں رہتے ہیں، تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم سے تو نہیں، پچھلوں سے وہی ہوگی، ہم نے ایسے مکان لیا ایسے کریں۔ ہاں کہ لوگ وہ کیا تھے، کون تھے؟ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی پیر صاحب آتے تھے، وہاں بھی کوئی پیر کی کہانی تھی، اور ان کے آنے سے گھر میں ڈھولک بجتی، دھمال ہوتا، گھنگرو ہوتے، جنات کو آگ لگتی، تھے اللہ والے مزاج کے، اور پھر وہ گھر میں ان کو دھمال کھلاتے، بیماریوں کے نام پہ، مصیبتوں کے نام پہ، تکلیفوں کے نام پہ، مسائل مشکلات کے نام۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کچھ نہ کرو، کوئی تعویذ جلانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت، بس درود ابراہیمی پڑھو، اور درود ابراہیم پڑھ کے ان کو ہدیہ دو کہ جی ہماری طرف سے جنات کو کہو آپ کو ہدیہ ہے۔ بس وہ کمرہ، میں اس کمرے میں بعد میں کئی دفعہ سویا، کبھی احساس نہیں ہوا، ورنہ وہ کہتے تھے یہاں سونے نہیں دیتے تھے، اور یہاں چارپائیاں الٹ دینا، برتنوں کا گرنا وغیرہ سب ختم درود ابراہیمی کی برکت سے۔ درود ابراہیمی میں نور ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور درود ابراہیمی قبولیت کا مدار ہے۔ جس عمل سے پہلے بعد میں درود ابراہیمی پڑھا جائے اس عمل میں قبولیت ہے، اور وہ عمل قبول ہوتا ہے، اور عمل محبوب ہوتا ہے۔ اس کے تو بہت زبردست فوائد ہیں۔ آپ نے سوالی رمضان میں کرتے، چلو کوئی جمعرات میں کرتے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہو جاتی، کہانی چلتی۔ سوالی رمضان میں کیا کہ جو درود ابراہیمی کی رات آپ نے سوال کیا کہ جو درود ابراہیمی کے آپ فائدے بتائیں، تو میں نے اس وعدہ کیا تھا کہ صبح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس کا تو انوکھے واقعات ہیں میرے پاس۔ میں رات تقریباً 1 بجے کے بعد کوئی ایسے تھوڑا سا لیٹا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ بیٹھا، وہ لیٹنا ہی کیا تھا، وہ درود ابراہیمی میرے دماغ میں گھومتا رہا، درود ابراہیمی میں گھومتا رہا۔ بہت بابرکت وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ نیک لوگوں، نیک دوستوں کو قریب کرتا ہے اور برے دوستوں کو دور کرتا ہے، وہ دوست انسانوں کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو، اور وہ دوست فرشتوں کی شکل میں ہو۔ فرشتے دوست بن جاتے ہیں، قریب آتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں، معاونت کرتے ہیں اللہ کے امر سے، اور ساتھی بنتے ہیں۔ حفاظت کا نظام، غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اس درود پاک کے پڑھنے والے کے ساتھ۔ اور یہ وہ درود پاک تو ہے جو نماز کا حصہ ہے اور مقبول و محبوب درود ہے۔ اس کے اندر حفاظت بھی ہے، کفایت بھی ہے، کفالت بھی ہے، اور غیبی مدد بھی ہے۔